بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس سے آپ علماء کرام کے بڑے ہی جاندار خوبصورت خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ نے اب تک جو علم کے موتی جو علماء نے بکھیرے ہیں، آپ نے سمیٹے ہیں۔ یقیناً ہر عالم کی گفتگو انتہائی جاندار، دلائل سے مزین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کر رہی تھی۔ میں بھی چند ایک باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کے حوالے سے بیان کر کے اپنا نام اس فہرست میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ جو صحابہ کی ایمان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے، آپ سن چکے ہیں، انہیں ان کی زندگی میں ہی مغفرت کا سرٹیفکیٹ، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ، اپنے امتحان لیے گئے امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا فرما دیا تھا۔ لہٰذا جب وہ ہستیاں منتخب شدہ تھیں، جنہیں اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے طور پر منتخب فرمایا تھا، لہذا وہ چنیدہ ہستیاں، ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی معاملہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی تنقید، ان پر تنقید یا اس پر لب کشائی کا سبب نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے تو ایک ایسی دلیل قول فیصل کے طور پر بیان کر دی، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، تم اپنے مقام کو دیکھو، تم اپنے کردار کو دیکھو، تم اپنی ذات کا ان ہستیوں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو، پھر تم سوچنا کہ تمہاری کیا جرت ہے، تمہارا کیا مقام ہے کہ تم ان ہستیوں کے بارے میں لب کشائی کر سکو۔ تم ان ہستیوں کے بارے میں تم میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، تمہارا وہ مقام اور مرتبہ ہی نہیں بنتا کہ تم ان پر کوئی جملہ کہہ سکو۔ تم آج کے دور کے لوگ ہو، اللہ کے رسول نے تو اس وقت بیان کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی، چاہے وہ تابعی کیوں نہ ہو، تبع تابعین کیوں نہ ہو، محدثین میں سے کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کیوں نہ ہو، وہ اگر اپنی پوری زندگی کش دے، لگا دے، محنت کر کے، حلال کمائی کر کے، وہ اتنا سونا جمع کر لے، اتنا سونا جمع کر لے جو کہ احد پہاڑ کی حجم کو پہنچ جائے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں اتنا سونا موجود نہیں ہے کہ جو احد پہاڑ کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہ مثال دی گئی سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ اے آج کے دور کے نام نہاد ذاکر، او آج کے دور کے نام نہاد انجینئر، آج کے دور کے تو نام نہاد مولوی، تیری کیا حیثیت ہے، تیرا کیا مقام ہے،
تو ان صحابہ کے اوپر لب کشائی کرنا چاہتا ہے، تو ان صحابہ پر بات کرنا چاہتا ہے، تیرے مقام تو جان لے کہ اگر آج کے ان کے بعد کے دور کا کوئی فرد وہ احد پہاڑ سونے کا جمع کر لے، رزق حلال سے دن رات محنت کر کے، اور وہ اسے خالص نیت کے ساتھ، کوئی اس کو جہاں حشمت کی منصب کی کوئی طلب نہ ہو، خالص للہیت کے ساتھ وہ ساری دولت، سارا پہاڑ گویا وہ سونے کے انبار اللہ کی راہ میں ختم کر دے، تقسیم کر دے۔ فرمایا کہ وہ شخص اتنی بڑی انفاق کرنے والا، اتنی بڑی قربانی دینے والا، وہ صحابی، ایک ادنا صحابی رسول کے ہاتھ سے، جو اس نے محنت سے بھی نہیں کمایا، اسے کسی نے ہدیہ کیا اور وہ اس ہدیے کو آگے ہدیہ کر دیتا ہے ایک مد کے برابر جور گندم کو، تو تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کا مقابلہ، اس کا مقام اور وہ مرتبہ نہیں پا سکتے۔ تو پھر یہ آج کے نام نہاد دانشور، ان کی کیا مجال ہے، ان کا کیا حیثیت بنتی ہے، یہ سارے بھی مل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور تنقید، شان میں تنقید کریں، اس کو کوئی حیثیت نہیں ملنے والی، کوئی مقام نہیں ملنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات کو کہیں بھی کوئی پذیرائی نہیں ملتی، لیکن یہ لوگ عزاداری کے نام پر سیاسی طور پر میدان میں آتے ہیں، پوری ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پوری انتظامیہ ان کے اس عزاداری کے معاملے سے شدید نالا ہے، لیکن یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، یہ کوئی دینی کاوش نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے انہوں نے ایک مفروضہ بنا لیا ہے۔ یزید رحمہ اللہ کی صورت میں ایک مفروضہ بنا لیا ہے کہ اب انہوں نے جس کو برا کہنا ہے اس کو اوپر یزید کا لیبل لگا دینا ہے، اور جس کی انہوں نے تائید کرنی ہے، جس کی انہوں نے حمایت کرنی ہے، اسے سیدنا حسین اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اس کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہے۔ یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ابھی تواتر کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر اب واقعی آپ شیعان علی ہو، سیدنا حسین کی شہادت پر آپ کو غم ہے، اس پر ملال ہے، اور آپ ماتم کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے پیشکش ہے، ہم حکومت پاکستان کو اس آج کی اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تھر کے ریگستانوں میں، پنجاب کے چولستان کے ریگستانوں میں، اسی طرح بلوچستان کے ریگستانوں میں، اور یہاں کراچی میں بھی آپ نادرن بائی پاس پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی بہت بڑے جگہیں ریتیلی پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان سب شہادت حسین کے غم میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو حکومت پاکستان VIP گاڑیاں فراہم کرے، بسیں فراہم کرے، اور ان کو وہاں پہنچا دے، ان کو وہاں پہنچائے، اور ان کو پورا وہاں پروٹوکول دیا جائے کہ آپ اب وہاں پہ اپنا ماتم کرو۔ غم حسین میں آپ اپنے آپ کو پیٹو، آپ اپنے آپ کو مارو، آپ اپنے آپ کو نوچو، جو چاہو کرو، جس طرح چاہو، وہاں ہم انگارے بھی بھیج دیں گے، اس پر آپ چلنا چاہتے ہو وہ بھی آپ کو ہم فراہم کر دیں گے۔ تو ہمارا یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ آج کا یہ اجتماع اس قرارداد کو منظور کرتا ہے کہ حکومت پاکستان کھلے میدانوں میں، ریگستانوں میں ہمارے ان بھائیوں کو، ان کو اپنا غم منانے کی اجازت دے، اور یہ میدانوں میں جائیں وہاں پر۔
ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ پورے ملک کو یرغمال بنا کر لاکھوں کروڑوں سنیوں کے کاروبار کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور انتظامیہ کو سمجھ دیں کہ یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، ایک سیاسی ایکٹیویٹیز ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری حکومت اور انتظامیہ کو یہ توفیق دے کہ وہ ان کے لیے ایسے انتظامات کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔